بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ بالآخر پنجاب کی نئی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں، اور آج جو ہے اس سلسلے میں جو ہے ان کے اوتھ سیریمنی ہونے کا امکان ہے، اور اس سلسلے میں ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں، اور وہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں جو ہے تمام اپوزیشن کی جماعتیں بھی، یعنی سنی اتحاد کونسل کی جماعت، اور اس کے علاوہ جو ہے تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی جتنے بھی اراکین ہیں وہ اندر آ چکے ہیں۔ پتہ یہ بھی چلا ہے کہ اسمبلی ہال میں جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے بھی ایک چیز کا یہ تو اندیا دے دیا کہ میری جو سب سے پہلی جو ریت ہوگی، میری جو بات ہوگی، جو میں کرنے جاؤں گی انشاءاللہ، اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ رمضان پیکیج وہ دیں گی۔ اس کے علاوہ ان کی کرپشن کی ریڈ لائن ہے، انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں جو ہے کرپشن جو ہے میں کسی بھی طریقے سے صوبے میں برداشت نہیں کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 5 سٹیز کا بھی کہا ہے، جو پنجاب کی 5 سٹیز ہیں اس کو آئی ٹی سٹیز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ پنجاب میں جتنی صفائی ستھرائی کا ناقص اس وقت جو ہے فقدان ہے، وہاں پہ اس سلسلے میں بھی انہوں نے، یعنی یہ تو اوتھ لینے سے پہلے کچھ باتیں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ میں جو ہوں خاص طور پہ پوسٹنگ، ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں جو ہے کوئی بھی انٹرفیرنس برداشت نہیں کروں گی۔ تو اس طریقے سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ان سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں کہ آپ کس طریقے سے حکومت کریں گی، کس طریقے سے حکومت سازی کریں گی۔ تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ میں جب جو ہے اوتھ میں لے لوں گی، یعنی وزیر اعلیٰ نامزد تو ہوگی، جب وزیر اعلیٰ پراپر وزیر اعلیٰ پنجاب کی بن جائیں گی تو اس کے علاوہ جو ہے پھر اپنا کوئی روڈ میپ بھی دیں گی، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں کریں گی۔ تو انہوں نے بات کر دی کہ جس طریقے سے انہوں نے ابھی اوتھ لینے سے پہلے جو یہ 2-3 چیزیں بتائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روڈ میپ کا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج جو ہے اوتھ لینے کے بعد جو ہے وہ کریں گی، تمام روڈ میپ دیں گی، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اناؤنسمنٹ کریں گے جس کا لوگوں کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے۔ لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پنجاب حکومت کی بات کریں یا پورے ہم پاکستان کی بات کریں، ہمارے جو سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ گڈ گورننس کا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے آخر میں جو یہ بات کی ہے، یعنی ابھی اوتھ لینے سے پہلے کہ میں انٹرفیئر نہیں کروں گی، یا جتنی بھی انٹرفیئرنس ہے اداروں میں اس پہ جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے، اس میں میں کرپشن بھی نہیں کرنے دوں گی، یا ٹرانسفر پوسٹنگ میں کسی بھی پولیٹیکل فگر کی جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں ہوگی۔ آیا وہ اس سلسلے میں کتنی کامیاب ہوتی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے پچھلے ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پہ اس چیز پہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے فقدان رہا ہے گڈ گورننس کا، اور جس طریقے سے پوسٹنگ، اپوائنٹمنٹس اور ٹرانسفرز کیے گئے ہیں اپنی مرضیوں سے، یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس میں زیادہ رہا ہے، یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں۔ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیشہ سے فقدان پنجاب میں بھی رہا ہے، ویسے تو پچھلے ادوار میں بھی پورے پاکستان میں یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ہے سول بیوروکریسی میں جو ہے جس طریقے سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے اور جس طریقے سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے، جبکہ اداروں کا اپنا کام ہوتا ہے، اداروں کے سربراہان جو بھی ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے، ان کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہلیت کی بنیاد پہ جو ہے، میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے آدمی کو ایز اے سربراہ لگائیں، یا چیف سیکرٹری لگائیں، یا گورنرز لگائیں، یا کمشنرز لگائیں، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیشہ سے فقدان رہا ہے پنجاب میں۔ اگر ہم ابھی صرف پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں اس طریقے سے پچھلے ادوار میں بہت ہی زیادہ پرابلم رہا ہے، اور اس میں حد یہ ہے کہ چیف منسٹر شپ بھی انوالو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے نیچے کے جتنے چیف سیکرٹریز وغیرہ سب میں جو ہے وہ انوالو رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اور اپوائنٹمنٹس میں، جس کی وجہ سے جو ہے صوبے کا یہ برا حال رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے فون ایک دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ کو فلاں آدمی کو فلاں پوسٹنگ دے دی جائے، فلاں آدمی کو فلاں جگہ جو ہے وہ اس کا ادارے کا چیف بنا دیا جائے، جبکہ وہ اہلیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ریڈ لائن انہوں نے بتائی ہے، اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، بہرحال ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر انہوں نے یہ ریڈ لائن اپنی رکھی، خاص طور پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی، تو سول اداروں میں جس طریقے سے گڈ گورننس کا فقدان ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ہم چیلنجز ہیں، اس طریقے سے مبصرین نے اس پہ بہت سارے تجزیات کیے ہیں اسی سلسلے میں۔ ابھی میں نے کل بھی کسی ایک مبصر کو دیکھ رہا تھا، ان کا کہنا یہی تھا کہ اگر جس طریقے سے پہلے ادوار میں پنجاب میں دیکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے
خود جو ہے خود بھی گڈ گورننس پہ جو ہے ان کا اپنی حکومت میں بھی فقدان رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جب یہ چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان کو بلا کے کہہ دیں کہ فلاں آدمی کو فلاں جگہ پوسٹنگ پہ لگا دیا جائے, اور اسی طریقے سے ان کے چچا جو ہیں شہباز شریف وہ یہ کہہ سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور ایم این ایز ایم پی ایز جو ان کے سرکردہ ایم این اے ایم پی ایز ہیں جو کہ جنہوں نے ان کو کامیاب کرایا ہے, وہ بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی سفارش کر سکتے ہیں. تو آیا وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اپنے والد صاحب کی یا اپنے چچا کی بات مانتی ہیں یا ایم این ایز یا ایم پی ایس کی بات مان کے جو ہے جو وہ پھر اس طریقے سے جو ہے وہ پوسٹنگ اگر کرتی ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ایسے ہیں وہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ آپ یہ جو ہے پوسٹنگ ٹرانسفر میں کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہی نظام پہلے کی طرح جس طریقے سے رہا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس گورنمنٹ کا. لیکن بہرحال ایک بہت اچھی بات کی اور اوتھ لینے سے پہلے ہی مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا اندیہ دے دیا کہ کسی بھی طریقے سے پوسٹنگ ٹرانسفر میں جو ہے ہم کسی بھی طریقے سے انٹرفیئرنس جو ہے برداشت نہیں کریں گے. نہ میری انٹرفیئرنس ہوگی نہ اور دوسرے لوگوں کی ہوگی, اور جو اہلیت کے بنیاد پہ میرٹ پہ جو بھی آدمی ہوگا وہ ادارے کا سربراہ ہوگا. یہ آپ کی بات نہیں ہے ناظرین, یہ ساری جو ہے پورے پاکستان میں یہ اگر پچھلے ڈیکیڈز کو ہم دیکھیں تو اگر ہم فرض کریں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ دیکھیں, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ دیکھیں, ایون پیپلز پارٹی کی بھی دیکھیں یا جے یو آئی کی یا اور دوسری جے یو آئی کی جماعتیں ہیں, یہ ساری جماعتیں اس میں یہ سب فقدان رہا ہے. گڈ گورننس کا فقدان ہمیشہ رہا ہے, اور گڈ گورننس کا فقدان اسی وجہ سے رہا ہے کیونکہ سول بیوروکریسی میں جو ہے یہ سفارشات چلتی ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے صحیح میرٹ پہ جو ہے وہ اداروں میں لوگ نہیں لگتے, جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چلتا ہے. اب جس طریقے سے یہ اعلان کیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کتنی بصارت ہے اور کس طریقے سے یہ پروسیس کو عمل میں لے کے آتی ہیں, اس پہ کس طریقے سے جو ہے اس پہ امپلیمنٹ بھی کرواتی ہیں یا کرتی ہیں. اور یہ سب سے پہلی بات تو یہی دیکھی جائے گی کہ امپلیمنٹ کی وہ سوچ رکھتی ہیں, ان میں اتنی بصیرت ہے, ان کا اتنا تجربہ ہے, یا ان کے اتنے اچھے ایڈوائزر ہیں, یا پھر وہ اپنی اس بات پہ اسٹینڈ کرتی ہیں جس طریقے سے انہیں یہ اسٹیٹمنٹ دیا. اسٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ اس طریقے سے کام کریں گی جس طریقے سے انہیں اندیہ دے دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ثابت ہوں گی. اس طریقے سے اگر یہ بھی چاہیے کہ جو سربراہان ہیں اداروں کے, اگر فرض کریں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر فرض کریں چیف منسٹر ہاؤس سے یا اس کے نیچے سے یا سیکرٹریز کی طرف سے کوئی ایسا دباؤ آتا ہے ادارے کے اوپر, یعنی فرض کریں کمشنر آفس میں یا چیف سیکرٹری آفس میں کوئی آتا ہے کہ بھئی نیچے والی پوسٹنگ پہ فلاں آدمی کو لگا دیا جائے, تو ان کو بھی یہ چاہیے ہے کہ یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ چیف منسٹر ہاؤس کا جو یہ ہے یہ اختیار ہی نہیں ہے, یعنی چیف منسٹر کا بھی یہ اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پرائم منسٹر کا بھی وہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اداروں میں گھس کے جو ہے وہ انٹرفیئر کرے. تو اگر اداروں کے سربراہان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اس قسم کی کوئی کال آتی ہے یا ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے یا اپائنٹمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی دباؤ آتا ہے تو ان کو بھی صاف صاف منع کر دینا چاہیے کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. اور ادھر سے بھی پھر چیف منسٹر ہاؤس کی طرف سے بھی یا اور بڑے اداروں کے سربراہان کی طرف سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک ہے, ہمارا یہ اختیار نہیں ہے, لیکن آپ بھی ایسے لوگوں کو لگائیں جو کہ میرٹ پہ ہوں, جن کی اہلیت ہو, کیونکہ اگر اہلیت نہیں ہوتی تو پھر وہی حالات وہی ہو جاتے ہیں کہ ظاہر پالیسیز نہیں بنتی, پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا, دونوں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا, جب جا کے جو ہے وہ گڈ گورننس ہو سکتی ہے. ورنہ پھر وہ یہی ہوگا جس طریقے سے پچھلے ادوار میں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو ہمارا پورا میکینزم ہے یعنی سول اداروں کا, سول بیوروکریسی کا, وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. کیونکہ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اگر عام آدمی بھی جو ہے کسی ادارے میں چلا جاتا ہے تو جب تک کہ اس کے یا تو تعلقات ہوں یا پھر وہ رشوت دے یا پھر وہ کسی کی بڑے کے تعلقات کے ریفرنس کے طور پہ وہ اپنا کام کرانا چاہتا ہے تو وہ کام بھی نہیں ہوتا, جب تک کہ اس کو یا تو رشوت دینی پڑتی یا اس کو تعلقات اس کے وہاں پہ ہوں. تو یہ حال ہے, یعنی میرٹ پہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے تھانوں میں آپ دیکھ لیں, اسی طریقے سے اور دوسرے اداروں میں دیکھیں, تو جب ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ اس طریقے سے فونوں پہ ہوگی
فون کر کے ہوگی یا کسی کی ریفرنس سے ہوگی تو اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ بیوروکریسی اسی طریقے سے کام کرے گی، اور عام آدمی جو ہے یعنی عام عوام عام جو جنتا ہے وہ جو کسی طریقے سے بھی جو ہے اس کے کام نہیں ہوتا اور بیچاری وہ پریشان رہتی ہے. اور یہی میکینزم اگر ہمارا پورا جس طریقے سے پہلے ادوار میں چلتا رہا ہے اسی طریقے سے اگر چلے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر اسی طریقے سے یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا اور کوئی میکینزم جو ہے تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ گڈ گورننس جو ہے وہ جو ہمارا فقدان ہے، اگر جس طریقے سے چیف منسٹر صاحبہ جو ہونے جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، جس طریقے سے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ پہلے کی ہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، اللہ کرے کہ وہ اسی پہ قائم و دائم رہے. تو یہ ادروائز تو ہے میکنزم ہمارا بالکل جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. سول اداروں میں جو ہے یہ بہت ضروری ہے، بیوروکریسی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں جو ہے گڈ گورننس ہونی چاہیے. اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب جب پاور میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی وہ یہی باتیں کرتے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے سول اداروں میں جو ہے پولیٹیشنز کی جو ہے وہ ریفرنس نہیں ہونا چاہیے یا ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے، یا اداروں میں جو ہے جتنی بھی پولیٹیکل فیگرز ہیں ان کو کسی طریقے سے بھی جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے یا ان کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ سے انہوں نے یہ بات کی اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پولیٹیکل فیگرز ہیں، چاہے اس میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، بڑے بڑے چیف منسٹر کی طرف سے اگر کوئی آ جاتی ہے یا سیکریٹری کی طرف سے کوئی ریفرنس آ جاتا ہے تو اس پہ جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد جو ہے بزدار صاحب آئے اور بزدار صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی میں کیا نہیں ہوا، اور جتنے 3.5 سال میں جو چیزیں ہوئیں اس نے تمام مبصرین کا یہ کہنا ہے اس نے سارے پچھلے ریکارڈ جو ہیں توڑ دیے. اور جس طریقے سے جناب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چیف سیکریٹریز یہ تقریباً جو ہے اس 3.5 سال میں 5-6 جو ہے وہی چینج ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی جیز تقریباً 6-7 چینج ہو گئے. اس کے علاوہ کمشنرز تقریباً 8-10 چینج ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے تحصیل میں جو ہے تبدیلیاں اتنی آئی ہیں. تو یہ 3.5 سال میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گورننس کا فقدان تھا. اور جس طریقے سے عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے اس پہ کسی چیز پہ بھی عمل نہیں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ تجزیہ نگاروں نے جو ہے بزدار حکومت پہ بہت زیادہ تنقید کی، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو کبھی بھی چینج نہیں کیا، اور اس طریقے سے یہ سب چیزیں سامنے آتی رہیں. اور بالآخر جب ان کی حکومت جانے لگی تو اس کے بعد وہ تبدیل ہوئے تو پھر کیا فائدہ. 3.5 سال میں جو جتنا کرپشن اور جتنا گڈ گورننس نہیں ہوئی اور گڈ گورننس کا فقدان رہا وہ 3.5 سال میں آپ کے سامنے آ گیا. حالانکہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ان وزیر اعلیٰ پہ بزدار پہ، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو چینج نہیں کیا اور بالآخر وہی رہا کرپشن جس طریقے سے پچھلے ادوار میں دیکھا گیا. یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے جس طریقے سے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس پہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، اور سب کی یہ دعا ہے کہ سب سے اچھا یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے خاص طور پہ گڈ گورننس کا، اور خاص طور پہ انٹرفیئرنس نہ ہونے کے لیے انہوں نے اپنی ریڈ لائن کی ہے کہ بھئی کوئی بھی جو ہے پولیٹیکل فیگر جو ہے انٹرفیئرنس نہیں کرے گی، یا وہ خود انٹرفیئرنس نہیں کریں گی، یا چیف منسٹر ہاؤس سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی بڑے اداروں کے سربراہان کی تقرری میں. تو آیا کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. بہرحال سب کی یہ دعا ہے کہ اگر یہ اچھا اناؤنسمنٹ ہے اور اس میں وہ کامیاب ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہی آپ کو پتہ ہے کہ عوام کا وہی برا حال رہے گا. صرف ہم پنجاب کی بات نہیں کر رہے ہیں، پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے. اور سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں تو بہت تباہی ہوئی ہے پچھلے 3.5 سال میں، اور یہ 17 مہینے کی جو حکومت گئی ہے اس میں تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو گڈ گورننس کی بہت بڑی جو ہے وہ ضرورت ہے اس وقت، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ ملک میں بہت اچھی بہتری آئے گی، اور خاص طور پہ پنجاب میں بہت بہتری آئے گی. اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر وہی حال رہے گا جیسا کہ پچھلے ادوار میں دیکھا گیا ہے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ ایلیتر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.